ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم نے گفتگو کرنی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، صنعتوں کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، ایک بزنس پیٹرن جو ہے ہمارے ملک میں اس کے حوالے سے، جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے. اس سے پیشتر کہ میں ڈیٹیلز کی جانب جاؤں، اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. میاں عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے جی؟ اللہ کا بڑا احسان، شکر ہے ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ایک اور جانی پہچانی شخصیت، دین کے حوالے سے بھی، بزنس کے حوالے سے بھی، فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی متعارف کرواتا چلوں. یاسین نقی شیخ صاحب کامیاب بزنس مین ہیں اور بہت سی ان کی اپنی پہچان ہے. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر آپ؟ اللہ کا شکر سر بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے صبح سویرے آئے. جی آپ کا شکریہ جی، آپ نے انوائٹ کیا ہے. پلیئر ہیونگ یو. ہم بات کریں گے جی بزنس کے حوالے سے، پاکستان میں صنعتوں کے حوالے سے، ان کی ترقی کے حوالے سے، ان کی تنزلی کے حوالے سے تھوڑی ڈیٹیلز ہیں. پہلے وہ سن لیجئے. کسی ملک کی معاشی ترقی، اقتصادی خوشحالی اور استحکام کے لیے اس کا صنعتی اور طور پر ترقی یافتہ ہونا ضروری ہے. تقسیم کے وقت پاکستان میں کوئی قابل ذکر صنعت موجود نہ تھی. تمام اہم صنعتی کارخانے بھارت میں چلے گئے اور پاکستان صنعتی میدان میں پسماندہ رہ گیا. قیام پاکستان کے وقت بھارت کے 921 بڑے کارخانوں میں سے صرف 34 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے. انگریز حکمرانوں نے اپنی سیاسی اور تجارتی اغراض کی بنا پر پاکستان کے علاقوں میں صنعتوں کے قیام کو نظر انداز کیے رکھا. اس بات کا اندازہ اس سے بخوبی ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان پٹسن کا گھر تھا، لیکن وہاں ایک بھی پٹسن کا کارخانہ نہ تھا. کچھ ڈیٹیلز یہ بھی ہیں کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو اور صنعتوں کو کامیاب بنانے کے لیے کون سی کمیاں رہ جاتی ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے. صنعتی پسماندگی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سرمایہ کی کمی ہے. جب یہ کمی واقع ہو جائے تو پھر بھی صنعتیں نہیں چل سکتی. زر مبادلہ کی کمی ہے، ماہرین کی کمی ہے، جو پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہیں اگر وہ نہ مل سکے اور ان کو اگر بلانا پڑے تو پھر بڑی خطیر رقمیں دینی پڑتی ہیں اور ان رقوم کے بعد ایک بڑا برڈن آتا ہے معیشت پہ. معدنیات کی قلت ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اور ذرائع نقل و حمل جہاں تک پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے، وہاں کی اجناس نہیں آ سکتی یا وہاں تک اپنے کاروباری چیزوں کو پہنچایا نہیں جا سکتا. صنعتی اجارہ داری اس میں شامل ہے. منصوبہ بندی میں عدم توازن، پلاننگ کی جہاں پہ فقدان ہو، کمی ہو، یہ اس میں شامل ہے. قومی تحویل کی پالیسیز سب سے اہم یہ بھی کردار ادا کرتی ہے. اور قرض کی سہولت، جو قرضے ملنے چاہیے ان کی ٹرمز ایسی ہونی چاہیے کہ صنعت کاروں کو سہولت ملے، اور اگر نہیں ہوگا تو صنعتیں زبوحالی کا شکار ہوں گی، معیشت اثر انداز ہوگی. ملک میں مال کی کھپت، وہی جو چیز میں نے بتائی کہ جو آپ نے پروڈیوس کیا ہے اس کو کہاں تک جانا چاہیے. سیاسی عدم استحکام، اسٹیبلٹی پولیٹیکلی یہ بہت ضروری ہے. اور غیر ملکی قرضے، غیر ملکی قرضوں کو صنعتیں لگانے کے لیے استعمال کرنے کی ایک اہم وجہ ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ غیر ملکی قرضوں کو اشیاء کی خریداری سے مشروط کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں صنعت اور حرفت ترقی سے محروم رہتی ہے. بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے چلیں گے ہم شیخ صاحب کی جانب اور ان سے جانیں گے کہ ایک کامیاب بزنس مین، کامیاب بزنس پیٹرن کیا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ ماشاءاللہ تجارت سے منسلک ہیں، آپ کن امور کو مد نظر رکھتے ہیں اور کن چیزوں کو پلان کرتے ہیں کہ جس سے کاروبار میں فائدہ ہو، معیشت میں فائدہ ہو، ہم اپنے پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں کامیاب بزنس مین تو وہی ہوگا سب سے پہلے کہ جس میں عہد کی پاسداری ہوگی، اپنی کمٹمنٹ پوری کرے گا. جی. اور سیکنڈلی جھوٹ سے اجتناب کرے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی وہ بزنس کر رہے ہیں، جی. چاہے دیکھیں کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے، جیسے آپ نے بات کی انڈسٹری کی، جی. ایکسپورٹ ہے، اسی طرح آپ کی امپورٹ ہے یا دوسرے بزنس ہیں جیسے ریٹیل بزنس ہیں، ان میں سب سے جو بڑی کامیابی کی جو وجہ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی یہ بزنس تو سارے لنک اپ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو بڑی میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کے لیے ضرورت ہے وہ خود جو اونر ہے اس کا لائل ہونا، اپنے ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، پھر جن سے وہ لین دین کر رہا ہے، سیلنگ بائنگ کر رہا ہے، ان کے ساتھ اس کا کیا
एटीट्यूड है, आई थिंक क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे जी, तो फिर बाकी देखें मुल्की हालात में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बात करते पहले हैं। पैटर्न पे आ जाते हैं, पैटर्न फिर पे आ हम जाएंगे, जाएंगे। आपका पैटर्न क्या है। डेफिनेटली आप पहले पैटर्न को देखेंगे कि जी आपने जो पैटर्न जिस इमारत पे आप अपना ढांचे पे आप इमारत बना रहे हैं ना, वो कितना उसकी basis क्या है, basis बुनियाद क्या बना रहे हैं। देखिए बिजनेस जो कारोबार है ना, एक चीज़ तो हमें बिल्कुल जहन में रखनी चाहिए, उसमें दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक ये कि जो बिज़नेस का जो ओनर है उसकी अपने कारोबार पे कितनी तवज्जो है, फिर जो वो बिज़नेस कर रहा है उसके बारे में उसकी सेंसेस क्या है, आइदर वो समझता है कि नहीं समझता, दुनिया में आज क्या तकाजे हैं। देखिए बहुत सारी, देखिए पहले अगर आप जाएंगे तो किसी ज़माने में निज़ामी साहब लोग चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे, जी, अब ये तकरीबन नहीं रहा, ठीक है। अब करेंसी आती है या करेंसी जाती है, इंपोर्ट में हमारा ज़र मुबादला बाहर जाता है, एक्सपोर्ट में हमें ज़र मुबादला आता है। तो डेफिनेटली जितनी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, मुल्क की खुशहाली के लिए तो यही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री लगे, और इतनी इंडस्ट्री लगे और छोटी छोटी इंडस्ट्री लगे। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। अबाउट तकरीबन समझ लेके 25 साल हो गए मुझे चाइना जाते हुए। स्टार्ट में हांगकॉन्ग जाते थे, फिर चाइना जाके फिर फैक्ट्रियों का विज़िट हुआ। वहाँ यकीन जाने को जो फैक्ट्री पहले कोई 2000 स्क्वायर फुट पे लगी हुई थी या 1500 स्क्वायर फुट पे लगी थी ना, अब शायद वो 1-1 लाख स्क्वायर फुट पे चली गई। एक्सपैंड हो गई है, इतनी बढ़ गई एक्सपैंड है। क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी दी। देखिए जी, गवर्नमेंट अगर आपको फैसिलिटेट करे इंडस्ट्री के हवाले से, बिजली आपका सबसे बड़ा मसला है, वो मिलनी चाहिए इंडस्ट्री को, और उस रेट पे मिलनी चाहिए ताकि वो मार्केट में कम्पीट कर सके। देखिए बहुत सारे आपके लोग यहाँ से इंडस्ट्री उठे और दूसरे मुल्क चले गए, इवन के बांग्लादेश भी चले गए, बांग्लादेश, दूसरे श्रीलंका चले श्रीलंका गए, चले दूसरे गए। मुल्कों में वो चले मुल्क जो टेरिटरी में आपके बराबर ही हैं, कि आप शायद इकोनॉमी में बेहतर है लेकिन आप एज ए फोर्स बेहतर है उनसे, स्टिल नाउ। लेकिन क्या कि वहाँ उनको फैसिलिटेट किया गया, बिजली सस्ती मिली, बिजली फॉरएवर मिली, गैस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम अगर हमारी इंडस्ट्री में रहेंगी, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जी। तो शायद जो बाकी कुछ भी हैं वो भी सिर्फ इसी तरह सर्वाइव कर रही हैं कि खर्चे ज़्यादा हैं, कोई जनरेटर लगे हुए हैं, डेफिनेटली वो है, या अगर गैस है तो वो जनाब सिलेंडर के जरिए हासिल की जाएगी। मतलब जो प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है ना, वो इंडस्ट्री की जो तरक्की होनी चाहिए ना, वो नहीं हुई। तरक्की की जगह तनज़्ज़ुली हमें नजर आती है। अच्छा, कम। दैट मेक सेंस। जैसा आपने कहा कि जब हमारी पार्टीशन हुई, जब आज़ादी मिली, जी, जी, बिल्कुल। ये जो दो मुल्क हैं, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें और दूसरे हमारे नेबर सही, कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ और इनकी मईशत हमसे बहुत नीचे थी। बिल्कुल ऐसे ही। 40 साल तक हम स्टेबल रहे, हमने अपना जीडीपी बढ़ाया, हम इम्प्रूव भी कर गए, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात आए कि हम बहुत नीचे चले गए। जैसे आप अभी फरमा रहे थे, इंडस्ट्री लगाने के लिए कंपैटिटिव प्राइसेस होनी चाहिए, एनर्जी सोर्सेज की, इलेक्ट्रिसिटी की, ह्यूमन रिसोर्स की। क्या वजह है कि उन लोगों ने वो पैटर्न अपना लिया जो हमारे यहाँ पे नहीं रहा, जबकि वो लोग हमसे पहले दौड़ में नहीं थे, हम दौड़ में उनसे आगे थे, वो पीछे से आके आगे निकल, क्या वजह हुई? देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो जो मैं समझता हूँ वो गवर्नमेंट अगर उनको फैसिलिटेट नहीं करेगी। देखिए सीधी सी बात है, जिन मुल्कों ने भी तरक्की की, चाइना ले लें, इवन कोरिया को आप देख लें, एक ज़माना था कि हम कोरिया को बताने वाले थे, मुझे पता है पैटर्न हमने दिया था कोरिया को, जी। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया। आज आप जनूबी कोरिया को देखें कि वो कहाँ पहुँचा हुआ है, कितनी उसकी कंपनियाँ हैं, आपकी हुंडई है, आपकी डाइवो है, कितनी और कंपनियाँ हैं, मोटरवे उन्होंने बनाया। इसका मतलब पाकिस्तान में डेवो का पैटर्न उन्होंने दिया, आप ये देखिए। सीधी सी बात है। तो इस मीन के मसला हमारे यहाँ पर जहानत का नहीं है, इंटेलिजेंस का नहीं है, कि लोगों को इंटेलिजेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग मेरे हाल अभी भी दुनिया में इंटेलिजेंट तरीन गिने जाते हैं जी। लेकिन उनको यूटिलाइज किस तरह करें हम? क्या होता है जब आप यूटिलाइज सही नहीं करें तो लोग क्या करते हैं, जो आपका पढ़ा लिखा, जो मैं समझता हूँ जितना भी तबका जो इंटेलिजेंट, जिनको कह रही है इंटेलिजेंसी जो है ना, वो सारी बाहर चली जाती है, क्योंकि उनको यहाँ मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मुल्क की खातिर आए, लेकिन जो उन्होंने यहाँ हालात देखे उसके बाद वो कुछ ही देर बाद वापस चले गए कि नहीं भाई यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ हर चीज़ के लिए आपको एक लैदा सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। जी। आपको अगर फॉर एग्जांपल चाहे बिजली का महकमा है, शायद उसमें भी प्रॉब्लम है, फिर आपको उनको कैसे सेटल करना है, कैसे, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद बाहर नहीं है, जिन मुल्कों ने तरक्की की। इवन हम ज़्यादा नहीं दूर जाते, हम यूरोप और अमेरिका की तरफ नहीं जाते, हम जापान को नहीं देखते, हम अपने जो ये जैसे आपने कहा इंडिया है, इंडिया देखें कितना बड़ा इस पिछला साल जो है 2023 जो हमारा जो साल है, उसमें डेफिनेटली वो दुनिया में सबसे तेज़ तरीन तरक्की वाला मुल्क बन गया। फिर आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश हमसे अलग होके उसकी इकानमी कहाँ खड़ी है, कहाँ चलेगी, ठीक है। इवन अफगानिस्तान को देख लेना, देखिए सीधी सी बात है, फ़र्क पड़ रहा है। इसका मतलब है कि लोगों को जब तक गवर्नमेंट सरपरस्ती नहीं करेगी किसी बिजनेस में ना,
تو بزنس کبھی بھی گرو اپ نہیں ہوگا. بس یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کتنا فیسیلیٹیٹ کرے گی ہمیں, اس کے بعد پھر کیونکہ مسئلہ آیا ایکسپورٹ کا جی تو امپورٹ کے لیے ڈالر ختم ہو گیا. اب یہ پورا ملک جو ہے, میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کیونکہ میں بزنس مین ہوں, امپورٹ کرتے ہیں ہم. تو امپورٹ میں اب ڈیفینیٹلی آپ کے جتنے بڑے ریٹیل سٹورز ہیں, اور آپ دیکھیں کہ چین سٹور کا ایسا سسٹم ہے, الحمدللہ ہمارا بزنس بھی بہتر ہوا کیونکہ ایک ایک سٹور جیسے الفتح ہے, یہ امتیاز ہے, جلال سنز ہے, جتنے بھی سٹورز ہیں جن کے بھی نام لے رہا آپ ہوں, کے جاننے والے تو نہیں ہیں سارے, یہ اچھے سارے جاننے والے نہیں اچھے جاننے والے کیونکہ اچھے بزنس ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا برانڈنگ فار دا لائٹر نوٹ, برانڈنگ تو نہیں ہو رہی. نہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں, چاہے ریمبو ہے, جتنے بھی ہیں, ہورائزن, یہ ان لوگوں کے ایک ایک سٹور, دو سٹور تھے. ہم ڈیفینیٹلی, میں بہت پرانا بزنس کر رہا ہوں, بلکہ اب تو بزنس سے ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ ہوا کہ ان کے اب 15 20 30 سٹور ہو گئے, تو ڈیفینیٹلی بزنس ایکسپینڈ ہوا. لیکن ڈیفینیٹلی ان میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں, آپ گروسری کو چھوڑ دیں, چلے کھانا پینا الحمدللہ, بلکہ ہم زرعی ملک ہیں, یہ بھی ایک رونے والی بات ہے جس کو میں صرف انڈیکیٹ اس لیے کروں گا کہ ہمارا زرعی ملک ہے الحمدللہ. ہم ایکسپورٹ کرتے تھے گندم اور چاول میں, تو ہم الحمدللہ جو اللہ نے یہ سرزمین دی ہے نا, ایک چیز تو نظامی صاحب میں بتاؤں, اللہ نے ہمیں بڑی زبردست زمین دی ہے, اور یقین کریں پاکستان جیسا ملک شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ میرے اس بات کو, کوئی چیز ایسی چیز بتائیں جو پاکستان میں نہیں ہے. صحرا آپ کے پاس ہے, سمندر آپ کے پاس ہے, گوادر کی صورت میں بنی بنائی بندر کا آپ کے پاس موجود ہے. پھر آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں, دنیا کی 7 بڑی چوٹیوں میں سے 6 آپ کے پاس ہیں. کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈیم نہیں بنے, یہ زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ. اب چاہے اس کو سیاست کی نظر ہو گیا نا, جیسے کالا باغ ڈیم ہے, سیاست کی نظر ہو گیا, کسی نے کوشش نہیں کی کہ ملک کے لیے نہیں سوچا, ہر ایک نے اپنی نسل کے لیے نہیں سوچا, بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنی ذات کے لیے سوچا. سر جب سے ملک مارز وجود میں آیا, صرف 2 ڈیم, منگلا, تربیلا, اس کے بعد جو ہمیں ضروریات تھیں اس طرف ہم نہیں گئے. ڈیفینیٹلی میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, بہت ساری گفتگو بھی آپ سے کرنی ہے. میاں صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں. میاں صاحب دیکھیں اس ملک میں کیا نہیں ہے. اگر میں لائٹر نوٹ پہ بات کروں, اچھائی کے ساتھ ساتھ اچھائیاں تو ہیں, برائی بھی بہت ہے, اور وہ ہمیں ہی ٹھیک کرنی ہے. مجھے جہاں موقع ملے گا میں اپنا حصہ ڈالوں گا اچھائی کا. ہم برائی کو بھی اسی طرح سے ہی لے کے چل رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. معیشت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, کاروبار کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دین اسلام ہمیں کاروبار کے لیے, معیشت کے لیے, تجارت کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ہم کیا لیک کر گئے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ ہم ترقی کرتے, ہم پیچھے کی طرف آ گئے. بہت شکریہ نظامی صاحب. دیکھیے, تجارت کا تعلق انسان کی معیشت کے ساتھ ہے, اور معیشت کسی بھی انسان کی گروتھ کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے یا اس کی زندگی کی بقا کے لیے ایک بنیادی جزو ہے, بنیادی عامل ہے. اور یہی چیز اگر قومی سطح پر یا ملکی لیول پر دیکھیں تو معیشت ہی ملکوں کو آگے بڑھانے کی ضمانت سمجھی جاتی ہے. تو معیشت میں سب سے جو ایک اہم حصہ یا رول ادا کرتے ہیں وہ تجارت ہے, صنعت ہے. ان میں جتنا زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جائے گی, اور اس حوالے سے جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ ساتھ جو آگے بڑھنے کے لیے چیزیں درکار ہیں اس پر توجہ دی جائے گی اور اس پر محنت کی جائے گی, تو پھر یہ جو چیز ہے یا یہ پہلو ہے یہ مضبوط ہوتا جائے گا. اور اگر توجہ نہیں دی جائے گی اور پھر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو اس کی ضروریات ہیں, جس طرح یہ ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوگا, تو پھر لازمی بات ہے کہ جہاں ایک فرد وہ محنت نہیں کرے گا تو اس کے اپنے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ اثر آئے گا. اور پھر اسی طرح اگر ملکی لیول پر دیکھیں, آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہیں, آپ جتنے مرضی جو ہیں وہ ہنرمند ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ نیک دلی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ محنت نہیں کرتے, جو کام یا جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ ذمہ داری نہیں نبھاتے, تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اب دیکھیے کہ کوئی بھی کام ہے, جب انسان کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے تو اسے ادا کرنا, اس ذمہ داری کو, یہ اس کام کو کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. اب آپ تجارت لے لیں, اب آپ صنعت لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, جب وہاں سے ذمہ داری کا جو ہے وہ فقدان نظر آئے گا تو وہ چیز آٹومیٹیکلی کولیپس کی طرف جائے گی, ڈاؤن کی طرف جائے گی. اور اس یہ جو ایک ایسا برا وصف ہے, اس وصف کو ہم اپنے میں سے نکال دیں تو چیز اوپر اٹھنا شروع ہو سکتی ہے. یعنی اور پھر یہ جو محنت ہے,
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی عظمت بیان کی ہے، بلکہ کہا ہے کہ جو مومن ایک ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ معاشی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے دین اسلام نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ آپ نے ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں لینا۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تجارت کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنا مال حاصل کر سکتے ہیں، اپنی معیشت مضبوط کر سکتے ہیں۔ ناجائز جو طریقے ہیں جس میں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، سود، یعنی ایون جتنے بھی طریقے ہیں ان کی طرف آپ نے نہیں جانا بطور ایمان دار ہونے کے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے جذبے کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح ایک مومن کے لیے تو خصوصی طور پر ہے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا۔ اور جب ہم اس نقطے پر فوکس کرتے ہوئے کہ اسلام نے تجارت کے حوالے سے یا جائز کاموں سے معیشت اپنی مضبوط کرنے کے حوالے سے کیا کیا ہے، تو اس حوالے سے جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی سے ہمیں آغاز سے ہی محنت ملتی ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں بکریاں بھی چرائیں اور پھر تجارت کے لیے بھی آپ ملک شام میں تشریف لے گئے، اور پھر اسی طرح جب دیکھیں محنت کرنے اور پھر تجارت میں لگن کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے، تو خلفائے راشدین میں دیکھیں کہ اکثر جو ہیں وہ تاجر ہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی بڑے معروف تاجر تھے، اور پھر اس طرح عشرہ مبشرہ میں سے آپ اکثریت کو دیکھیں تو عشرہ مبشرہ میں سے اکثریت بڑے بڑے تاجر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ، یہ ساری وہ شخصیات تھیں کہ جو تجارت کے بلبوتے پر یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب وہ مسلمان ہوئے تو اس وقت تو ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی اتنا، لیکن جب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے تجارت شروع کی اور پھر تجارت میں آگے بڑھے، اور اس میں وہ چیز یا وہ وصف جو ایک اسلام کی طرف سے یعنی انسانی طبیعت میں ہونا چاہیے اور پھر جو صاف ہونے چاہیے، ان خصوصیات کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے تو پھر ایسے آگے بڑھے کہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، شیخ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں۔ ہمارا تو تاریخ ہمارے بارے میں یہ بتاتا ہے، یہ پروف ہے ہمارے پاس سر، ہمارے جتنے بھی ہیڈ ہیں، جو ہیڈ مینس کہ جو ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جیسا پاکستان سے جاتے ہیں کہ جی اب میرے پاس یہاں پہ کرنے کو نہیں ہے، مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے، جا کے وہاں کی معیشت میں وہ پازیٹیوٹی اپنی دکھاتے ہیں، اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے کس حد تک کوشش کریں گے، جیسے بھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مثالیں یہ ہیں، ہماری روٹس یہ ہیں، ہمارے اجداد یہ ہیں، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی کمپٹیشن کا دور ہے، ہمیں آگے نکلنا ہے، ہمیں سروائیو کرنا ہے، تو پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اکثر ینگسٹرز یا کامیاب لوگ انڈسٹریز باہر جا رہی ہیں، بزنس مین باہر جا رہے ہیں، اگر آپ انڈیویجول ہیں جاب کے لیے باہر جا رہے ہیں، کیسے سٹیبل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسی چیزیں انفرادی طور پہ کریں جو پاکستان میں رہتے ہوئے معیشت کو سنبھالا دیں، یا ہم تاجر برادری کی طرف دیکھیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی مسائل اس وقت چل رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں، چاہے انڈیویجولی اپنی جاب کے لیے جا رہے ہیں، چاہے جو انڈسٹری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بھی باہر جا رہا ہے کہ اس کو یہاں پہ جو ملنا چاہیے نہیں مل رہا، یا وہ انڈسٹریز جو یہاں پہ بہت زبردست کام کر رہے تھے آہستہ آہستہ وہ مائگریٹ کر گئے، ٹھیک ہے جی، انڈسٹریز مائگریٹ کر رہی ہیں انڈسٹری کے ساتھ انہوں نے وہی انڈسٹری جا کے باہر لگائی ہوگی، اسی طرح ان کا بزنس ہو رہا ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، ایک تو پہلی بات جس طرح ان کو عتیق صاحب کی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ایماندار بنانا پڑے گا۔ دیکھیں ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ ہم سے لے کر، جیسے چاول کی میں مثال دیتا ہوں، چاول سب سے بہتر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، لیکن ایکسپورٹ ہوتا ہے، لیکن لوگ ہم پہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے ایک دفعہ صحیح بھیجے اور دوسری دفعہ صحیح نہیں بھیجے، جو مطلب ریکوائرمنٹ تھی جس کا آپ نے سودا کیا، تو ڈیفینیٹلی پہلی بات تو یہی ہے کہ جی سچا ہونا پڑے گا، سچا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی بزنس دیکھے سیدھی سی بات ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، جو آپ نے عہد دیکھے آپ کمٹمنٹ کر دینا کہ یہ چیز ہے اتنے میں دے رہا ہوں اور یہ چیز دوں گا، اگر نہیں کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بڑی مشہور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ جس بھی خطبے میں کھڑے ہوتے جب بھی لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے تو یہ کہتے کوئی ایمان اس شخص کا، جتنا مرضی بھی ہم بڑے بڑے چوگے پہن لیں، بڑے بڑے جو بھی اپنے حلیے حال بنا لیں، ظاہر جو بھی کر لیں، جو بھی کر لیں، لیکن کوئی ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کیٹیگری سٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں امانت نہیں ہے، امانت
बहुत बड़ा लफ्ज़ है, अमानत आपने जो, और फिर दूसरा लफ्ज़ और भी साथ क्लियर कर दे। मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस के लिए हमें लिख लेनी चाहिए ये जो है ना हदीस मुबारक, और कोई उस शख्स का उसका दीन ही कोई नहीं है, पहले ईमान कोई नहीं है फिर दीन कोई नहीं है। ईमान और दीन के बगैर हम कहाँ खड़े हैं जी। कि अगर हम में कमिटमेंट की पासदारी नहीं है। कमिटमेंट बहुत करते हैं बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने फरमाया, क्योंकि हम जब कमिटमेंट करते हैं, देखिए इंडस्ट्री की तरफ मैं बाद में आता हूँ, इसको भी देख लें, क्योंकि हमारा इस वक्त मेन जो है ना इस वक्त मुल्क में वो तिजारत है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, इंडस्ट्री तो हमने अल्लाह से माफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा जो है हमारी डाउनफॉल की तरफ है। वजह यही है कि वो चीज़ें नहीं मिली। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, उसने इंडस्ट्री को बहुत डिस्टर्ब किया। फिर शायद हम फैसिलिटेट नहीं कर सके, गवर्नमेंट लेवल पे इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए था। फिर आपने बात की कर्जे की, जिस मुल्क में अल्लाह ताला माफ़ करे, आप देखो ना 20% पे बैंक ले और 22% पे आपको दे, ठीक है, तो 22% कौन सा बिज़नेस है जिसमें आपकी अर्न हो सकती है साल में, और वो भी आजकल के दौर आज के दौर में, ठीक है ना। आपको सारे खर्चे भी निकालने हैं, आपको कंपटीशन है मार्केट में, जैसे आप कह रहे हैं कंपटीशन है, किसी को क्या ज़रूरत है वो पाकिस्तान से ले, उसको अगर बांग्लादेश से सस्ता मिल रहा है, श्रीलंका से सस्ता मिल रहा है, इंडिया से सस्ता मिल रहा है, डेफिनेटली कंपटीशन है। लेट मी ऐड दिस सर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं ऐड करूँ यहाँ पे एक चीज़। मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं जिनके अपनी डेनिम के यूनिट्स थे, कोई बहुत बड़े यूनिट्स नहीं थे, लेकिन उनके जो भी यूनिट्स थे दे माइग्रेट टू बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे जाके उन्होंने वही कॉस्ट इफेक्टिव करके लो कॉस्ट पे बनाई है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा सर, एक चीज़ और है, हम देखते हैं एक वो दौर था कि एक्सपोज अभी भी लगती हैं बिजनेसमैन की, बहुत सारे यूनिट्स की, अभी भी हम देखते हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज आना चाहती हैं, लोग पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं वो आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इट मीन्स कि अभी बहुत फर्टाइल है ये ज़मीन, इस मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन हम लैग करते हैं। मुझे भी जाना हुआ बाहर, हमने बाहर एक्सपो देखी, दुबई में हमने बिजनेस एक्सपोज देखी, पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि प्रेजेंट करें, अपनी चीज़ें लेके आए, मार्केट में लाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम खुद अपने यहाँ पे, जैसे अपने बिजली की बात, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। अगर हम चीज़ों को देखते हैं स्टैटिस्टिकली तो उसमें वो उतनी प्राइस है नहीं जितनी वो आपसे मुझसे चार्ज कर रहे हैं। फिर अगेन इंडस्ट्री वाला वो उतनी प्राइस कैसे पे कर सकता है कि उसको उतना प्रॉफिट ही नहीं मिल सकता। तो ये सारा मामला चल क्या रहा है सर? असल में गड़बड़ हो कहाँ गई? बेईमानी है, कर्जे हैं, या कर्जों का गलत इस्तेमाल है? हम करते क्या है कि पहले कर्ज लेते हैं अपने कामों के लिए, फिर उन कर्जों को उतारने के लिए फिर हम कर्ज ले लेते हैं, तो कैसे चल पाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि अभी भी दुनिया में सबसे सस्ती तरीन लेबर पाकिस्तान की, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ, ठीक है जी, लोग मेहनती भी हैं, सिर्फ असल बात यह है कि एक काम लेने वाले लोग होने चाहिए। पोटेंशियल बहुत है आपके मुल्क में, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। मैं देखता हूं कि यही लोग होते हैं जो जाके, आप देखें अमेरिका, यूरोप में बहुत सारे वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की और कुछ भी नहीं लेके गए जी, बल्कि शायद स्टार्ट में जाकर उन्होंने मजदूरी शुरू की, क्योंकि उन लोगों के कंसेप्ट ये हैं कि जी बस खाओ पियो। क्योंकि मैं जब गया यूरोप में तो सैटरडे को मैंने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, कहते जी ये बस पूरा वीक काम करते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन वो उड़ा देते हैं, वो कहते हैं उड़ाना है, ठीक है। डेफिनेटली उनके औलादों का वो सिस्टम जो हमारा है कि एक नस्ल 2 नस्ल बल्कि शायद 7-7 नस्लों के लिए हम काम करते हैं, उनका वो नहीं है, लिव इन द डे रहते हैं, वो आज जीना है, कल का उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेबर भी सस्ती है। आपने, मैं समझता हूँ कि अगर एक लफ्ज़ में इसको बयान किया जाए ना कि एक सत्र में, तो वो है हमारा मुआशी निज़ाम, जो हम बेस किस पे कर रहे हैं, हमारी मुआशरत किस पे बेस कर रही है। चलो मुआशरत मुआशियत दोनों को आप ले लें, वो सूद बेसिस है, इंटरेस्ट बेस, और इंटरेस्ट भी आप दुनिया में मेरा ख्याल है हाईएस्ट तरीन मुल्कों में शायद तीसरे या चौथे नंबर पे हैं, क्या शायद आ ही जाएंगे 2, तो जिस तरह हम जा रहे हैं। देखिए कोई भी बिज़नेस जी जिसमें, देखिए ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो क्लियर है कि फ़ाज़ानु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, कि अगर तुम बात नहीं आते सूद के लेन देन से तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है खुली क्लियर। और ये जंग हम जीत ही नहीं सकते। किसने जीतनी है? अल्लाह से जंग जीत, अल्लाह अकबर। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम इतने, मैं समझता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है और इसमें कुछ शक नहीं है। मैं किसी भी मसल को देख लूँ, सबके दिलों में ऐसी अल्लाह ने मोहब्बत ये पेवस्त कर दी है हमारे दिलों में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी ज़िंदगी अपनाने को हम बिल्कुल तैयार नहीं, आपके कौलों के पर अमल करने को हम बिल्कुल तैयार नहीं। मोहब्बत के हम ऐसे दावेदार हैं अल्लाह अकबर के, हम कहते हैं जी जान कटवा देंगे, पूरा मुल्क को आग लगा देंगे, चाहे वो अपना मुल्क ही हो, लेकिन आपके अक़वाल पर, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई मान नहीं, मैं मार्केट में बैठा हूँ, यकीन करें इतनी कमिटमेंट इतनी ख़राब है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ, जिन्होंने गैर मुल्कियों के पैसे मार लिए हैं। गैर मुल्कियों के मतलब पैसे देने हैं चाइना के, अब देना है जी आपने $1 लाख देना है या जो भी देना है, वट एवर,
تو وہ کیا، وہ جی اب نہیں جاتے جی، اچھا یہ کافروں کے پیسے مارے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا تم نے تو دوہرا ظلم کیا ہے. پہلا ظلم بے ایمانی اور دوسرا اسلام کے ساتھ. کیونکہ اسلام کو لوگ کیسے فالو کریں گے، کیسے ہم ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں، کیسے دعوت دے سکتے ہیں. دعوت دیں گے وہ کہیں گے سب سے بے ایمان قوم تو وہی ہے. میں تو اکثر وہ بیان کرتا ہوں نا، وہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر دیکھنی ہے سب سے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب ہے. ڈیفینیٹلی وہ مسلمان ہونا نہ ہونا ہدایت کی طرف آنا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے بہت سارے آ بھی گئے، بورس بکائی کو دیکھ لے، میں ڈاکٹر کیتھن مور کو دیکھ لیں، بس بہت سارے جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھی، وہی چیزیں مشاہدے کے ساتھ آئے الحمدللہ. تو لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے نا تو معذرت کے ساتھ سب سے اچھا سر، یہ جو آپ کی بات ہے نا، آپ اور میں چونکہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں ان چیزوں کو، تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. گورا یا جو غیر مذاہب کے ہم جو بات کوئی بھی، آپ چاہے چائنیز لے لیں چاہے کوئی جاپنیز بھی لے لیں، ہم ان سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں، مسلمس کے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے تو تم لوگ کیوں کرتے ہو. کیوں کرتے ایک تو یہ ہمارے لیے کوسچن مارک ہے. صحیح ہے. دوسرا سر، جو کاروبار سے آپ اور میں منسلک ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مجبور کیا جاتا ہے آپ کو جھوٹ بولنے پہ. ہماری سوسائٹی اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کاروبار میں جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کا بزنس آگے گرو نہیں کرے گا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو آپ سے چیز پرچیز کرنے آتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ڈیلما بن گیا ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ یہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہی ہے، جب تک آپ ایک سسٹم بہتر نہیں کریں گے. میں آپ کو نظام آپ بزنس، اگر تھوڑا سا بزنس کو سمجھے نا، آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کا جائز کام بھی نہیں ہو رہا، اور صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ چاہے آپ، میں کہتا ہوں سپیڈ منی کا نام لو، ہے تو رشوت، آپ جو مرضی بھی اس کو نام دے دو، جتنا مرضی خوبصورت نام دے دو، وہ فرق نہیں بدلے گا. مٹھائی کے کہہ دیے جاتے ہیں، مٹھائی گفٹ کا کہہ دیا وجہ جاتا کیا ہے. ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ہی ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو ڈھانچہ جو ہے نا اس کو درست کرنا پڑے گا. میں آپ کو سیدھی سی بات، جب تک آپ کا اسٹرکچر صحیح نہیں ہے، آپ جتنی مرضی خوبصورت بلڈنگ بناتے رہو، آپ، میں کہتا ہوں سیمنٹ 100 کی بجائے 200 بوری لگا لو، آئی ایم سوری ٹو سے، کوئی فرق نہیں پڑے. بیس نہیں ٹھیک. آپ جب تک بیس نہیں صحیح کرو گے، بیس ہماری جب تک ایمانداری پہ نہیں ہوگی، ہمیں پتہ ہو کہ ہم بزنس کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں بغیر کسی کو سفارش کیے یا بغیر کسی کو کوئی سپیڈ منی کے نام پہ کچھ دیتے ہوئے ہو رہا ہے، تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ایون کہ اب اس ملک میں المیہ ہے یہ کہ کوئی بھی کام کروانا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ایون آپ کے پاس بڑی سفارش ہے، ایون آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کوئی بات کرے کہ وہ کام کر دے، سفارش نہیں ان تو ٹرم آف کوئی سورس ہو یا ان ٹرم آف منی ہو. بس. اچھا، مجھے اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک کا ٹائم آ گیا. ابھی تو گفتگو شروع ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ ابھی ہم بہت آگے جائیں گے، لیکن بہرحال اچھا چلیں ایک سوال اور ایڈ کر لیتے. میاں صاحب میں آپ کو شامل کروں گا. ایک تو ہماری سوسائٹی کا ڈیلما یہ ہو گیا کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، ہم نے غلط بیانی کرنی ہے، پتہ نہیں اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ سوسائٹی بنانے والے آپ اور میں ہیں، یہ سارا سسٹم بنانے والے آپ اور میں ہیں. اگر آپ اور میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہوگا. اسلام کے بعد جب اسلام غالب آیا تو اس کے بعد تجارت کا جو ڈھانچہ بنا، جو صورت سامنے آئی، میں چاہوں گا تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں، پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا. بہت شکریہ نظامی صاحب. دیکھیں کہ ہم اسلام سے پہلے جب دیکھتے ہیں نا، رومن لا، اسی طرح یہودیوں کا لا، اس طرح ہندو مت، یہ لا، یہ سارے لاز موجود تھے. جی. لیکن اس میں جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں تجارت کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، یا کوئی معیشت یا تجارت کے حوالے سے کوئی لا ہے، تو ہمیں کوئی اس طرح کا لا نہیں ملتا. جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ تم نے تجارت اور باہمی رضامندی کے ذریعے تم نے جو ہے وہ مال حاصل کرنا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں کرنا. اور پھر دوسرا یہاں تک کہا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز پڑھ کے فارغ ہو چکو تو اس کے بعد پھر اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. یعنی تم جو ہے وہ کاروباری سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، اپنے روزگار کے سلسلے میں، معیشت کے استحکام کے صورت میں آپ نکل جاؤ. یعنی عبادت کے فوری بعد بھی آپ کو یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے ٹائم نکالیں، نکالنے کے بعد آپ کام پر جائیں. یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں. یعنی اتنا اہمیت اسلام نے دی. اچھا، جب اتنی اہمیت دی گئی اور اس کے نتیجے میں بڑی بڑی پرسنالٹیز انہوں نے اپنی تجارت کو ڈیولپ کیا، وہ ہمارے سامنے نمونے کے طور پر آئیں، جیسے سیدنا عثمان غنی، اسی طرح پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر اس کے بعد جب دیکھیں کہ ہمیں اسلام میں پوری ایک معیشت کی فقہ ڈیولپ ہوتی نظر آئی. یعنی پورا اسلام میں ایک معیشت کا، تجارت کا لا بن گیا. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الام ہے، اب وہ اگر دیکھیں تو 15 جلدوں تک تقریباً وہ شائع ہو چکی ہے. اور
اس میں وہ ایک ایسے سمجھے کہ انسائکلوپیڈیا سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ضخیم ہے، اور اس میں اتنی جزیات ڈسکس کی گئی ہیں معیشت کے حوالے سے کہ شاید جو ہے وہ کہیں اور آپ کو ملے ہی اس بھی کی نہ۔ مثال نہیں ملے گی۔ اور پھر اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی المدونہ الکبریٰ، اس میں 6 جلدیں ہیں، تو اس میں بھی معیشت کا ایک بہت بڑا پورشن ہے۔ اسی طرح آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ایک میں جو ہے وہ لین دین کے تجارت کا پورا ایک چیپٹر ہے اور پوری ہدایات اس میں موجود ہیں۔ یہ ایسے سمجھے کہ اسلام نے اگر تجارت اور معیشت پر زور دیا ہے تو اس کے جزیات تک کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کا ہی ایک جو ہے وہ خاصہ ہے۔ اور یہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست بنو امیہ دیکھ لیں، بنو عباس دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ دیکھ لیں، انہوں نے جب یہ اصول امپلیمنٹ کیے، ان کو اپنی معیشتوں میں شامل کیا، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے دنیا پر راج کیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ان کے اصولوں، ان کے جو تعلیمات تھیں وہ ان سے متاثر ہو کر ان کے اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی کہ ہمیں بھی وہ اصول دین تو ہمارا وہ ہے کہ جس کو اگر کوئی غیر مذہب بھی پڑھنا شروع کرے، سیکھنا شروع کرے، تو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ ہم تو پھر دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ یہ نعمت دے دی ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو دین سے جڑنا بھی بہت ضرورت ہے زندگی کے ہر اسپیکٹ میں۔ سر بریک کی طرف جانے ایک چھوٹا سا میسج تجارت کے حوالے سے آپ سے چاہوں گا، پھر میں بریک لوں گا۔ دیکھیے جی، تجارت کے حوالے سے جیسے ماشاء اللہ انہوں نے بات کی کہ اسلام جو ہے ہمیں یقین کریں، اور اسلام نے جتنا تجارت کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ جتنی اس کی فضیلت بتائی ہے کہ دیکھیں بہت سارے ان کا جو رحمان جو تاجر جو ہے نا، وہ سچا تاجر جو ہے وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ مطلب اتنی بڑی ہمیں اللہ نے کریڈبلٹی دی ہے تجارت میں، سچے تاجر، سچے تاجر، لیکن اس کے لیے ہمیں سچا ہونا پڑے گا، سچا ہونا پڑے گا۔ ویری ویل سیڈ، بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے میاں عتیق الرحمان صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے یاسین نقی شیخ صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ جی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔